محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے طائف کا سفر۔ میں اپنی تقریر کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہہ کر کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا ہر آدمی، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید یہ لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ طائف ایک شہر ہے جو مکہ سے 40 میل فاصلے پر پہاڑی پر آباد ہے۔ یہاں پر انار، انگور، میوے وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ خوشحال اور مالدار تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو تبلیغی وعظ فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور پتھروں سے مارنے لگے اور اتنا مارا کہ آپ کی ٹانگوں سے خون نکل کر آپ کے جوتے میں جم گیا اور ایک دن تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے آپ کو ایک باغ میں لے گئے، آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا تو آپ کو ہوش آیا۔ اسی وقت ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہنے لگا کہ آپ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بھلے ہی یہ لوگ میری بات نہ مانیں لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ اور آخر 8 سال بعد پہاڑی والے سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر مکمل کیا اور اس جگہ سے اور کئی سارے مسلمان پیدا کیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں اور دین کے تبلیغی کام کرنے والے بنے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے ابوں پر ڈال کر پردہ، میرے ابوں پر ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ خدا حافظ۔